ایک مقام ہے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا جی فلاں ایک بزرگ یہاں پہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابدار ہو گیا ہوں، ابدار ہو گیا ہوں۔ حضرت فرمایا ہاں بھی پہلے گوشت تھے ابدار ہو گئے، پہلے وہ گوشت تھے ابدار ہو گئے۔ خیر ابدار یہ ایک ولایت و معرفت کا ایک مقام ہے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب بیوی کو ذرا سنانا ضروری ہوتا ہے، کھڑکا چڑکا کیا، بیوی غافل سوئی بھی تھی، جاگی نہیں، بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ بھلی ماس کو جنت کی فکر ہی نہیں، یہ سو رہی ہے۔ خیر اس نے اپنا اٹھا، اب دیکھا پانی نہیں مل رہا، پہلے وہ چراغ اندھیرا کہاں ملتا، تو وہی بنٹا پڑا تھا، وہ نیچے سے بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو سوچا کہ یار یہ بھی تو مسئلہ ہے، تیمم کر سکتے ہیں، تیمم بھی تو آخر اللہ کی شریعت بڑی وسیع ہے جی، تیمم کی اجازت ہے۔ اس نے جب ہاتھ ہمارا بنٹے بھی ہاتھ پڑا، اس نے ہاتھ کھینچا اور کھینچ کے جناب اس نے وہ خوب مارا اچھی طرح۔ تو تیمم کہتے ہیں ضربۃ للوجہ ضربۃ للجدین، دو ضرب ہوتی ہیں، ایک ضرب مارو جھاڑو اور چہرے پہ، یہ طریقہ، اور دوسری مارو جھاڑو تو جناب وہ یہ ہاتھ کا تیمم کرنا ہے، یہ پھر دوسرا یہ تیمم ہو گیا، یہ تیمم۔ اس نے پوری تیاری کر لیا اور تہجد پڑھ لیا۔ اب بے چین فجر ہو جلدی تو بیگم کو اٹھا کے پوچھو کتنا نور آیا۔ اب جیسی فجر کا اول وقت ہوا تو بیگم کب تک غافل پڑی رہے گی، جنت میں بھی جانا ہے، اٹھ بھائی فجر جا رہی ہے۔ بڑی ہاں کہ یار آج تو یہ سویرے سویرے میاں جی اٹھے پھر رہے ہیں۔ خیر اٹھی بیچاری آنکھیں ملتی تھی۔ اب جناب اس نے وضو کی نماز میں پڑھ لی اپنے۔ اب جیسے سویرا پھوٹا تو آگے سامنے بیٹھ گیا، بیگم وہ حدیث میں آتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، نور آ جاتا ہے چہرے پہ، تو ذرا دیکھ میرے منہ پہ نور آیا۔ اب اسے جب دیکھا تو یہ کیا بھوت بنا بیٹھا کالا۔ اس نے کہا کہ میاں جی میرے سرتاج اگر تو نور ہوتا سفید پھر تو یہاں ایک ذرہ بھی نہیں، اگر نور ہوتا کالا تو گھٹائیں لگی ہوئی تو پھر تو گھٹائیں لگی ہوئی۔ تو وہی بات ہماری کہ ہم جمعہ 8 دن 2 نمازیں 4 روزے کیا رکھتے ہیں، فوراً اللہ میاں پہ حقیقتہ لگتا ہے، اللہ میاں بازی اب تو آپ ہمیں عزت دیں، اب تو کاروبار میں برکت ڈالیں، اب تو یہ کریں۔ نہیں، یہ تو سفر عشق ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکل عاشق کو ہے بس قبل از دیوانگی، مشکل عاشق کو ہے بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کا غم برداشت کر دیا اور عشق کی دیوانگی مل گئی، پھر ساری زندگی خوشی سے گزرے گی۔ اور پھر جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتا ہوا حاجی عاشق بن کے جب اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ اس دنیا کے قفس سے اللہ کی طرف جائے گا، یہ لبیک کہتا ہوا ہے میرے رب کریم لبیک، میں حاضر ہوں، میں تیرے پاس آنے کو حاضر ہوں، پھر بے قرار ہوگا۔ اس لیے دیوانگی عشق مل چکی ہے۔ جب تک دیوانگی عشق نہیں فوراً سوال کرے گا اجی کتنی دیر ہے، اجی کتنی دیر ہے، اجی کتنی دیر نہیں، کہا کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور، یہ نہ دے کہ ہم سفر نزدیک یا دور ہے۔ آج ہم بس یہ ناپتے رہتے ہیں اجی کتنا سفر باقی ہے، ہم تو 10 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تو کب سے روزے رکھ رہے ہیں، کب سے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن کب منزل عشق ملے گی، کب اللہ کے عشق کی تجلی پڑے گی، کب ملے گی اجی کب ملے گی؟ کہا کہ نہیں، یہ نہ پوچھو، بس تمہارا مسافر کا کام سفر کرنا، اور سفر عشق اس کا کوئی منتہا نہیں ہے۔ عاشق حاجی دنیا کے اندر حج کرنے جب جاتا ہے تو اس کا سفر عشق ختم نہیں ہوتا، دنیا میں اللہ دکھاتے ہیں کہ عشق کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ وہ وہاں پہنچ کر جب طواف پہ مشغول ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف سے فارغ ہوا کا مینا دوڑو، مینا سے پہنچے کا عرفات دوڑو، وہاں سے دوڑ کے مزدلفہ دوڑو، وہاں سے پھر مینا میں آ جاؤ، مینا سے پھر طواف میں آ جاؤ، وہاں سے پھر واپس اپنے گھر آ جاؤ۔ اس سفر کا منتہا ہی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی سفر ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے عاشق کا سفر، اس کا کام سفر میں رہنا، یہ اس کا کام ہے کہ آپ کو منزل پہ پہنچا دے۔ جلدی نہ کرو، یہ جلدی کا کام نہیں، جلد باز کہیں کا نہیں ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، العجلۃ من الشیطان، یہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔
صبر اور پیشنس یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ کا کام اللہ کو پکارتے رہنا. گلی میں گزرنے والا گداگر اس کا کام صدا لگانا, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو بیٹا, اللہ کے نام پہ دے دو. وہ صدا لگاتا جا رہا ہے. اب سخی داتا دروازہ کھول کے ڈال دے تو خیرات ڈال دے, نہ ڈالے اس کا کام گلی میں صدا لگاتے جانا ہے. ہمارا کام صدا لگاتے جانا ہے. ہم اس اللہ کی محبت کے نعرے لگاتے چلے جائیں, منزل پہ پہنچانا اس کا. لیکن آج ہم جلد باز ہو گئے, عجیب بہت اتنا ہو گیا, اتنا عرصہ ہو گیا, کب ہوگا, کیسے ہوگا. نہیں, اس کی ضرورت نہیں. اللہ خود راہیں کھولیں گے, منزلیں کھولیں گے. تو خیر بات کہاں چلے گی. تو قربانی کی بات کر رہا تھا کہ یہ زمانہ قربانی کا ہے. عبادات, ان عبادات کے ثواب مختلف ہیں جیسے میں نے عرض کیا, لیکن حکمت ایک ہے, تقوی. روزے کی حکمت تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہر عبادت کا منتہا تقوی, حکمت تقوی ہے. اور تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے. ان للمتقین مفازا, ساری کامیابیاں مفازن کو نکرا ذکر کیا ہے. اس کے اندر مفاز دنیا ہے, مفاز آخرت ہے, مفاز برزخ ہے, کون سی ہے؟ نہیں, اس کو مطلق ذکر کر دیا. ہر طرح کی کامیابیاں, کامیابیوں کے سارے حرکت و سکون کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے. دنیا کی کامیابی انہی کے لیے, آخرت کی ان کے لیے, برزخ کی ان کے لیے, قبر کی ان کے لیے, آسمانوں کی ان کے لیے, زمینوں کی ان کے لیے. ساری کامیابیوں کے جتنے بھی افراد دنیا آخرت میں مہیا ہو سکتے ہیں, اور میں للمتقین, یہ تقوی والا. اور عربی انشاء جاننے والے جانتے ہیں ان للمتقین مفادا, انا کی خبر کو پہلے ذکر کیا. ان للمتقین, للمتقین انا کی خبر ہے, مفاز اس کا اسم ہے. تو جب اس لفظ کو جس کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کر دیتے ہیں تو وہ حسر کا معنی ہوتا ہے, حسر. ان للمتقین کا ترجمہ ہوا بے شک تقوی والوں ہی کے لیے کامیابی ہے, کسی اور کے لیے نہیں. تقوی والوں ہی کے لیے کامیابیاں ہیں, اور کسی کے لیے نہیں. ہی بھی نہیں, تقوی والوں کے لیے بھی نہیں ہے, ہی للمتقین کو مقدم کر دیا. اس لیے تو اللہ نے ساری عبادات اسلامی, ہر ایک کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ظاہری نظر, اچکتی نظر ڈال لیں, ساری عبادتوں کا مقصود ایک ہی حکمت ہے, اور وہ تقوی. تقوی یا تو قربانی جو آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, اس میں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کے پاس, ولکن ینال التقوی منکم, تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. وہاں بھی تقوی آ گیا کہ یہ قربانی تقوی کے لیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا اس سے کیا جوڑ ہے, میں بتاتا ہوں. اس نقطے کو ذہن میں رکھو, ہر جگہ نہیں ملے گا کہ قربانی کے پیچھے کیا حکمت ہے, کیا فلسفہ ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اصل میں تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے. میں نے بتایا کہ گناہوں سے بچنا یا اللہ کی خشیت کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے, اس کو کہتے ہیں تقوی. اور یہ وجہ ہے کہ تقوی جو ہے, متقی فرشتوں کو متقی نہیں کہہ سکتے. حضرت جبرائیل بڑے متقی ہیں, حضرت اسرافیل بڑے متقی ہیں, یہ کہنا جائز نہیں. اس لیے کہ فرشتے متقی نہیں ان کو کہ ہم معصوم کہہ سکتے ہیں, معصوم ہیں, جبرائیل معصوم ہے, اسرافیل معصوم ہے, اسرائیل معصوم ہے, لیکن ان کو متقی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ متقی تو کہتے ہیں اس کو جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, تو فرشتوں کو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر تو گناہوں کا خیال ہی نہیں آتا, وہ تو معصوم ہے. لہذا فرشتوں کو متقی نہیں کہہ سکتے. متقی صرف انسان کو کہتے ہیں, انسان متقی ہو سکتا ہے اس لیے کہ انسان کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے, گناہ کرنا چاہتا ہے. آنکھ کا گناہ, کان کا گناہ, زبان کا گناہ, یہ اندر کے جذبات, یہ گناہ کی تو اس کو مائل کرتے ہیں. کئی قوت غضبیہ ہے, کئی قوت ہوائیہ ہے, کئی قوت شاویہ ہے, شہوت بطنیہ ہے, شہوت فرجیہ ہے. یہ ساری شہوتی خواہشات اس کے اندر ہیں اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں. یہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا,
قرآن نے کہا کہ نفس، اس نفس کی قسم، جان کی قسم جس کو ٹھیک ٹھیک کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس نفس کو گناہ کرنا سکھایا، گناہ کا الہام کیا. کہ نفس جو گناہ کرتا ہے، گناہ کا، یہ اللہ خود کہا فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے اس کو گناہ کا طریقہ سکھایا، گناہ کا جذبہ اس کے اندر رکھا. پہلے گناہ کا ذکر کیا، پھر اس کے فجور وتقواها، اس کے بعد کہا کہ اس کو پھر تقوی سکھایا. گناہ سکھانے کے بعد تقوی سکھایا کہ اس گناہ سے تجھے اس طرح بچنا ہے. اس لیے کہ اگر گناہ کا وجود ہوگا نہیں، گناہ کا سلیقہ اور جذبہ ہوگا نہیں، تو تقوی کیسے سیکھے گا؟ ایک نابالغ کو آپ زنا کی کتنی ڈیفینیشن کرتے رہیں اور اس کو زنا سے بچانے کی گفتگو کرتے رہیں، اس کو سمجھ میں آئے گا؟ پتہ نہیں کیا کہتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے. تو اگر گناہ کا تصور ہی نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے؟ اس لیے کہا فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے گناہ کا الہام پہلے نفس کو کیا، اس کو گناہ کا سلیقہ اور جذبہ سکھایا. اس کے بعد اب تقوی کو حکم دے دیا کہ یہ جو تو نے سیکھا ہے گناہ کرنا، یہ گناہ کرنا نہیں، تو میری محبت اور میری خشیت کی وجہ سے جب تو نہیں کرے گا تو پھر میں کہوں گا کہ کمال یہ ہے کہ تو نے اپنی فطری جو خواہشیں ہیں کہ جس پہ عمل ہونا یقینی تھا، تو نے میری محبت اور خشیت کی وجہ سے اس کے جال کاٹ دیے اور تو میری محبت کی طرف بڑھ گیا. بس آجا میرے سینے سے، پھر ہی انعام ملے گا. تو خیر، تو تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. اور گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے اندر ایک حیوان ہے، ایک حیوان جس کو بہیمیت کہتے ہیں. بہیمیت ہے انسان کے اندر. انسان کیا ہے؟ بہیمیت اور قدوسیت کی سرحد پر کھڑی شخصیت کا نام انسان. بہیمیت، حیوانیت جس کو کہتے ہیں، قدوسیت، ملکوتیت، فرشتہ ہونا، یہ دونوں کا اگر ملائیں تو انسان بنتا ہے. انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے، انسان میں قدوسیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے. تو دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. انسان اپنی بہیمیت کی وجہ سے، اندر کی حیوانیت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اور اندر کی قدوسیت کی وجہ سے نیکی کرتا ہے. دو چیزیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ مسلط ہے اور ایک انسان کے اوپر جو وہ مسلط ہے. ایک فرشتہ مسلط ہے اور ایک انسان کے اوپر جو شیطان مسلط ہے. فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے. دونوں مسلط ہے اس کے اوپر. تو دیکھو، ایک بہیمیت اور ایک قدوسیت، دونوں کا مجموعہ. تو اندر کی جو حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، انسان گناہ اس کی وجہ سے کرتا ہے. اس لیے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کس چیز کا گناہ کرتا ہے؟ کبھی آنکھ کا گناہ کرتا ہے، کبھی کان کا گناہ کرتا ہے، کبھی زبان کا گناہ کرتا ہے، کبھی ناک کے سونگھنے کا گناہ کرتا ہے، کبھی ہاتھ پیر کا احساس ادراک کا گناہ کرتا ہے. یہ گناہ 5 طرح کے گناہ انسان کرتا ہے. اللہ جو حواس خمسہ اس کو عطا کیے 5، یہ اس کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے. اور حیوان کے اندر جتنے اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف انسان میں موجود ہیں. انسان کھاتا پیتا ہے، کھانے پینے کا انسان گناہ کرتا ہے، حلال حرام کا. تو حیوان بھی کھاتا پیتا، کھانے پینے کا گناہ. انسان جو ہے وہ، حیوان جو ہے وہ جفتی کرتا ہے، نسل پیدا کرتا ہے، حیوان بھی نسل پیدا کرتا ہے. انسان سوتا جاگتا ہے، حیوان بھی سوتا جاگتا ہے. انسان بولتا ہے چیختا ہے، حیوان بھی بولتا ہے چیختا ہے. تو سارے کے سارے بہیمیت اور حیوانیت کے جتنے اوصاف ہیں سارے کے سارے انسان کے اندر موجود ہیں. تو انسان کے اندر ایک حیوان ہے، ایک بہیمیت ہے جس کی وجہ سے سارے گناہ کرتا ہے. اور میں نے بتایا کہ قدوسیت جو اس کے اندر ہے، وہ قدوسیت کی وجہ سے یہ نیکیاں کرتا ہے. اب یہ قربانی کیا چیز ہے؟ جب یہ انسان جانور کو جو ذبح کرتا ہے، اصل میں بظاہر تو وہ ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، حقیقت میں زبان حال سے اللہ کے سامنے یہ عہد کرتا ہے، اللہ وہ میرے اندر کا جانور جس کی وجہ سے میں شرمگاہ کا گناہ کرتا ہوں، کھانے پینے کا گناہ کرتا ہوں، بولنے سننے کا گناہ کرتا ہوں، دیکھنے بھالنے کا گناہ کرتا ہوں، سارے گناہ میں اندر کے حیوان کی وجہ سے کرتا ہوں. آج اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اندر کے اس حیوان کو ذبح کرتا ہوں. جب اندر کا حیوان ذبح ہو گیا تو آنکھ تو ہوگی لیکن گناہ نہیں کرے گی. جانور ذبح ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن دیکھتی نہیں.